سنی۔ اب دیکھیے تفسیر آیت نمبر 21 سے سورہ آل عمران۔ تو یہاں پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو یعنی ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ صرف نبیوں کو نہیں، انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل اور انصاف کی بات کرتے تھے، یعنی کہ وہ مومنین اور مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور فضیلت بھی واضح کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی بات ہے نا اوپر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، جنہوں نے قسط کا، انصاف کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب کی وعید ہے، فبشرہم بعذاب علیم، کہ عذاب دردناک ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے کے سارے اکارت چلے جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے، سب کے سب غائب ہو جائیں گے، زندگی میں جو محنتیں کی تھیں وہ سب بیکار چلی جائیں گی۔ اس کے بعد اشارہ ہے آیت نمبر 23 میں، آپ دیکھیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اہل کتاب کی طرف، کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ یہودی جن کی اکثریت قبول اسلام سے تو محروم رہی، اور وہ اسلام اور مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرتے رہے؟ سازشیں کرتے رہے، مکر و فریب کے جال بنتے رہے، یہاں تک کہ ان دو قبیلوں کو جلا وطن اور ایک قبیلے کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیے اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، مگر اس سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جو علم آ جانے کے باوجود سچائی کو، صداقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ذالک بانہم قالوا ان لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہیں جلائے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے دین میں غر ہے، ان کو اپنے دین پر کیا ہو گیا ہے؟ غر کہتے ہیں غرور، غرور سے بنا ہے۔ سب سے برا غرور، سب سے برا غر نیکی کا غر ہوتا ہے، یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز کرنا، اور یہ ان کا زعم ہونا، یہ ان کا زعم کا مطلب کہتے ہیں اوور کانفیڈنس، کہ اول تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے ہی جائیں گے۔ انہی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال دیا۔ انسان کو سب سے زیادہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے اس کو نیکی کا خمار اور نیکی کا گمان، کہ میں نے یہ نیک یا یہ خیر کما لی ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کیا حال ہوگا کہ جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ہر شخص اپنا کیا پورا دیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قیامت والے دن ان کے دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے ہر نفس کو اس کے کیا کا پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے وہ آیات میں آپ کے سامنے یہ رکھنے جا رہی ہوں، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ آپ نے بارہا یہ آیات سنی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور صفات کا بیان ہے اس میں، تو آپ نے سن کر اللہ تعالیٰ کی ایک شان اور ہیبت دل میں محسوس کی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے آج ان آیات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے، یعنی کہ یہ بات بتانے کی ہے، یہ بات سمجھانے کی ہے، کیا؟ اللہم مالک الملک، کہ اے اللہ مالک ملک کے، جہانوں کے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے ملک دے دے، بادشاہی دے دے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلت دے، بیدیک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر،
کیوں؟ کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے بے شک انکا۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے۔ شاہ کو گدا بنا دے، گدا کو شاہ بنا دے، گدا کہتے ہیں ایک طرح کا فقیر۔ تمام اختیارات کا مالک وہی ہے۔ الخیر بیدک کے بجائے بیدک الخیر سے مقصود تخصیص یعنی کہ ان شارٹ کہا گیا ہے، یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں ہے۔ شر کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا، شر کا نہیں، اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل ہے محض، بخلاف شر کے کہ یہ انسان اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے، یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء اور قدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے۔ اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں، فافعالہ کلھا خیر۔ آپ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بچہ کلاس میں فیل ہو جاتا ہے، سبجیکٹ نہیں پاس کر پاتا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو شر نصیب ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اگر وہ اور اسٹوڈنٹس کی طرح پڑھائی کر لیتا، سمجھ لیتا، اپنا کام پورا کر دیتا، تو اس کو بھی اتنے ہی نمبر مل جاتے کہ وہ پاس ہو جاتا۔ اب یہ شر اس کی تقدیر کا حصہ کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے اپنے اختیارات کا ایک غلط استعمال کیا اور وقت کو ضائع کیا۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اپنے سبجیکٹ میں کتنا پیچھے ہوں۔ تو اسی طرح کبھی کبھی ہمیں اپنے بدعمالیوں، غفلتوں کے نتیجے میں جو ہم نہیں کر پاتے، تو یہ ہم کسی کو نہیں بلیم کریں، کسی کو نہیں الزام دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں نعوذ باللہ یہ لکھ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خیر ہی خیر کرتا ہے، اور اگر اس کا کوئی فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت شامل ہے جو ہمارے اختیارات سے باہر تھا، اور اگر وہ ہو گیا ہے اور ہمارے اختیارات اور تدبیر کے باوجود، ہماری حکمتوں کے باوجود اگر ہم اس طرح اس کو نہیں حل کر پائے ہیں جو کہ ہم کر سکتے تھے، ہمارے ذہن میں کہ ہم کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، سارا کا سارا کلی اختیار اس کے پاس ہے۔ تو بہرحال مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں دونوں ہی باتیں سمجھ لینا چاہیے کہ شر سے مراد کون سا شر ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تو تخلیق کیوں کیا؟ تاکہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہو، اور یہ آزمائش اس کے لیے خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی۔ اب یہ انسان کو سمجھنا ہے۔ آگے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان صفت کا یہاں پر بیان ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ آپ نا